Hello, Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my channel, Helping Lesson at the Red Professor. تو آج ہم بات کریں گے اس ولاگ میں کہ بی ایس پروگرام میں پاکستان اسٹڈی کا جو کورس ہے اس کی ڈیزائننگ اور اس میں جو ٹاپکس ہیں وہ اسٹوڈنٹ نے بولا تھا کہ اس پہ تھوڑا سا اس پہ ہیلپ چاہیے. تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ مختلف ہمارے پروونس میں مختلف یونیورسٹی کے کورسز ہیں. میں سوابی کالج میں رہا، وہاں سوابی یونیورسٹی کے حوالے سے کورس ڈیزائننگ اب الحمدللہ مانسرہ کالج میں ہوں. تو اس میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے، وہی موضوعات اور ٹاپکس ہیں. تھوڑا سا اس کی ترتیب میں اور سیکشنز کی جو مختلف اس کے کمپوننٹس ہیں اس میں ورڈنگ کا اور ایکسپلینیشن جو مانگی گئی ہے اس کا ڈفرینس ہے. باقی اتنا کوئی کروشل ڈفرینس نہیں ہے. تو میں کہنا چاہوں گا کہ انڈین ہسٹری میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو تاریخی پس منظر ہے، یعنی ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ فریڈم موومنٹ اور پاکستان موومنٹ کا جو ٹیکنیکل ڈفرینس ہے اس حوالے سے اسٹوڈنٹ عموماً کنفیوز ہوتے ہیں. تو اس پہ میں بولوں گا آج. دیکھیں، انڈین ہسٹری میں مسلم رول کے بعد جیسے ہم نے کہا کہ برٹشرز came to India as a traders and then they consolidate themselves gradually as a ruler. تو فریڈم موومنٹ جو ہے وہ 1857 یعنی 1857 سے اس کا ایپیسوڈ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو فریڈم موومنٹ میں کیپ ان مائنڈ all the Indians are involved, the community, especially the two major communities, Hindus and Muslim. They struggled against the British policies, against the British behave, against the British rule, and their discrimination behave uh, against the Indians. تو فریڈم موومنٹ کا سفر شروع ہوتا ہے، دا جرنی آف دا فریڈم موومنٹ اسٹارٹنگ فرام دا 1857 آنورڈ. اور پھر یہ آگے چل کر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پاکستان موومنٹ میں اس کا جو ہے اس کا چین جو ہے وہ کیسے ہوا. تو فریڈم موومنٹ کا سفر جو ہے 1857 ٹو آنورڈ شروع ہوتا ہے، اور پاکستان موومنٹ کا بیسیکلی اگر آپ دیکھیں اور اس کو کریٹیکلی اگر انالائز کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو مینیفیسٹو ہے ان دا شیپ آف 14 points, then you can say the proper پاکستان موومنٹ become started. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ مسلم لیگ کی جو فاؤنڈیشن ہے ان دا ٹائم آف 1906، تو تحریک پاکستان کا تو آغاز وہاں سے ہونا چاہیے. دیکھیں یہاں پر ایک سلائٹلی ڈفرینس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مسلم لیگ کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ بیسیکلی دا مسلم نیشنلزم، دا مسلم کمیونٹی اینڈ دا مسلم نیشنلٹی کے لیے تھا، جس کے بہاف پر مسلمانوں نے اپنے ہر قسم کے رائٹس، پولیٹیکل رائٹس، سوشل رائٹس، اکنامیکل and everything they thought about their rights to safeguard them. تو اس میں جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برٹش رول میں وہ ریفارمز لا رہے تھے، جیسے 1909 کا ہے، 1919 کا ہے، پھر برٹش انڈین ایکٹ ہے 1935. تو اس سارے سیناریوں میں مسلمانوں کا جو نقطہ تھا انسٹارٹ، تو اس میں اپنی کمیونٹی کے رائٹس کو سیف گارڈ کرنا تھا. تو مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ اس تناظر میں، اس پرسپیکٹو میں ہوا. اب قائد اعظم کی جو پالیٹکس ہے وہ تو ظاہر ہے پہلے کانگریس میں تھے. ان دا ٹائم آف 1905 ہی جوائنڈ دا کانگریس. اینڈ قائد اعظم جو ہیں وہ پہلے ایسے پولیٹیکل لیڈر تھے، پولیٹیشین تھے، جنہوں نے
ایک آزاد ہندوستان اور ایک یونائٹڈ انڈیا پر بات کی. فار دس پرپز انہوں نے لکھنؤ پیکٹ جو ہے اس کو ڈیزائن کیا اور کانگریس کے ساتھ مل کر انڈین نیشنلٹی کے لیے انڈین نیشنلزم کے لیے انہوں نے ایک یونٹی دکھانا چاہی اور یہ بار بار کرایا کہ اگینسٹ دا برٹش رول اگینسٹ دا برٹش پالیسی وی بوتھ میجر پارٹی should get together and start a joint venture against the rulers in the shape of British Empire. تو وہ قائد اعظم کی ایک بڑی ایک گریٹ پولیٹیکل ایفرٹ تھی جس میں وہ چاہ رہے تھے کہ ہندوستان جو ہے یہ یونائٹڈ رہے اور یہاں پر تمام کمیونٹی کی اسپیشلی ہندو اور مسلم کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ رہیں اور ہمیں مل کر ایک میوچل اسٹرگل کرنی چاہیے. یہ سارا فریڈم موومنٹ کا ابھی ایپیسوڈ چل رہا ہے. پاکستان موومنٹ کا معاملہ بعد میں آتا ہے. تو جب کانگریس کا ایٹیچیوڈ جو ہے مسلمانوں کے خلاف یا ان کے حق میں ٹھیک نہیں تھا، ہوسٹائل ایٹیچیوڈ تھا، ان کی مینٹیلٹی میں کچھ اور چیزیں تھیں، وہ مسلمانوں کو بیک فٹ پہ رکھنا چاہتے تھے اور خود ہندوستان پہ حکومت کے خواب دیکھ رہے تھے. تو یہ سارا کچھ پھر چلتا ہے. پھر قائد اعظم کے جو 14 پوائنٹس ہیں اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان موومنٹ کا باقاعدہ سفر شروع ہوا اور انہوں نے ظاہر ہے نہرو رپورٹ کو کنفرنٹ کیا اور اس کے رسپانس میں اپنا مسلمانوں کا مینیفیسٹو اور ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے ان کے ذہن میں یا مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ ہے یا مسلم لیگ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب ہمیں اس انڈیا میں اپنے ٹیریٹوریل کاز کے لیے اب کچھ کرنا ہے. مینس دا سیپریٹ ہوم لینڈ. دس called the separatism effort of Muslim League and entire Muslim community in India. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان موومنٹ کا جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور ود دا سپورٹ آف علامہ اقبال philosophy for the Muslim nation, for the Muslim cause, these sort of leaders get together and started one point agenda to get Pakistan. تو وہ پھر گول میز کانفرنسز اس میں بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. کرپس مشن اور کیبنٹ مشن برٹش سرکار کی پوری کوشش تھی کہ ان دونوں جماعتوں کو کسی طرح کمپرومائز میں لایا جائے اور ایکسٹریم اتھارٹی میں انگریز یہی چاہ رہے تھے کہ ہمارا جو ہے رول برقرار رہے اور ہندوستان جو ہے یہاں یہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائے. اور یہ دونوں پولیٹیکل کمیونٹی جو ہیں یعنی کانگریس اینڈ مسلم لیگ یہ اپنے علاقوں میں اپنے ٹیریٹوریل آئیڈینٹی میں سکون کے ساتھ رہیں اور ساری جو ایکسٹریم پاور ہے یا ڈومینیشن ہے یہ انگریز نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے جائے. خیر یہ معاملہ چلتا رہا. تو فریڈم موومنٹ بیسیکلی اسٹارٹیڈ فرام دا لیٹ 1920s میں یعنی when قائد اعظم presented his political manifesto in the shape of 14 points, then you can say Pakistan movement properly started. اس سے پہلے فریڈم موومنٹ ہی تھا. اس میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں چاہ رہے تھے کہ کسی طرح انگریزوں کے خلاف کنفرنٹ کیا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے اور ہیومن رائٹس کو خواہ وہ مسلم ہوں ہندو ہوں ان کو سیف گارڈ کیا جائے اور برٹش امپیریلزم کو کھل کے نہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے ہر طرح کی جو پالیسیز ہیں یا ہر طرح کے جو معاملات ہیں ان کو چلا سکیں. تو پاکستان موومنٹ کا ایپیسوڈ جو ہے وہ کافی بعد میں شروع ہوتا ہے. پہلے یہ فریڈم موومنٹ ہی تھا. That kind of movement in which all type of communities involved against British rules. پھر ہم دیکھتے ہیں
کہ یہ سارا معاملہ چل کے پھر پاکستان ریزولوشن کی شکل میں دیٹ واز دا فائنل ڈکلیریشن آف مسلم لیگ آف آل پولیٹیکل لیڈر ان برٹش انڈیا in the leadership of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. The Pakistan resolution was the last and absolute step to all communities, like rulers is in the shape of Britisher, like the rivals is Congress, the Hindu community. ان کو بتا دیا کہ اب پاکستان کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا ڈیمانڈ جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ مسلمان اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دیوار سے لگ چکے تھے، تو انہوں نے اپنا سروائیول، دیٹ واز دا پولیٹیکل سروائیول فرام دا مسلم لیگ، دیٹ the freedom struggle against both opponents, British government and Hindu community, in the shape of Congress, policies against the Muslim. تو یہ ان دو پاورز کے خلاف قائد اعظم محمد علی جناح نے اور باقی لیڈرشپ نے ایک اسٹرگل کی، ٹھیک ہے، پاکستان موومنٹ کو جس کا نام دیا گیا فریڈم اسٹرگل آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ پھر چل کے پاکستان کی کریشن میں یا برتھا پاکستان کے تناظر میں دنیا کے سامنے آیا۔ باقی اگر آپ پاکستان اسٹڈی کے کورس کنٹینٹ کے پی کے میں تمام یونیورسٹیز کا دیکھیں تو جنرلی وہ 90% سیم ہی ہے۔ اب پاکستان اسٹڈی کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی موضوعات یا کسی بھی ملک کے یا کسی بھی معاشرے میں جتنے بھی موضوعات ہو سکتے ہیں، اس کا پورا ایک کمپریہنسو پروفائل جو ہے وہ اس کی اسٹڈی کہلاتی ہے۔ اس میں آپ جیوگرافی ہے، سوشیالوجی ہے، پالیٹکس ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، ڈیموگرافی ہیں، ایشوز ہیں، کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ اور کانسٹیٹیوشن ایفرٹس ہیں، یہ سب کا نام جو ہے یہ پھر پاکستان اسٹڈی پڑ جاتے ہیں۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ اٹ از ناٹ دا فائنل اسٹڈی آف پاکستان اسٹڈی، اٹ از دا اینڈ لیس اسٹڈی، مینز جب تک پاکستان الحمدللہ انشاءاللہ قائم ہے تو یہ اسٹڈی، یہ پالیٹکس، یہ ہماری جو ہے سوسائٹی کی فیبریکیشن، یہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ یعنی سوسائٹی میں جو چینجز آتی ہیں، پہلے میں نے اپنے مختلف ویڈیوز میں کہا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل چینج ان پاکستان، سوشل ایشوز ان پاکستان، تو all these sort of components including in Pakistan study, the endless study, the absolute study in all type of phases, this is called Pakistan study. and یہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں سب کی اپنی اپنی اسٹڈیز ہیں، جرمن اسٹڈیز، یو ایس اسٹڈیز، فرینچ اسٹڈیز، انڈین اسٹڈیز، تو یہ ہر ملک جو ہے اپنے طلباء کو، اپنی پبلک کو، اپنے ماسز کو ہر لیول میں کریکولم میں، سلیبس میں، فرام لو لیول ٹو ہائر سیٹ آف لرننگ، یہ اسٹڈیز چلتی رہتی ہیں، ان پہ ریسرچ ہوتی ہیں، پھر ان کے اپنے اپنے شعبے ہیں۔ جیسے کشمیر اسٹڈیز جو ہے، اب یہ اس کا پنجاب یونیورسٹی اور دیگر بڑے جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پر اس کی الگ سی ریسرچ موڈیفیکیشن ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اقبالیات ہے، گو کہ اس میں اردو لٹریچر کا زیادہ عنصر اور ایلیمنٹ شامل ہے، لیکن اقبالیات میں آپ مسلم فلاسفی، اقبال نیشنلزم، دا اقبال میسج ٹو دا انڈین مسلمز، اب وہ جو ہے وہ پاکستان اسٹڈی کا پورشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس پہ ہم مزید بات کریں گے، اٹ از سو انٹرسٹنگ۔ عموماً جو انٹر لیول اور میٹرک لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں پاکستان اسٹڈی کو جو ہے بہت مطلب اتنا چیلنجنگ نہیں سمجھتے۔ تو بینگ پاکستانی، بینگ پیٹریاٹک مائنڈ سیٹ، وی شوڈ اسٹڈی پاکستان اسٹڈی ایز اے ٹرو پاکستانی، تاکہ ہم اپنے ملک کے مسائل، فیوچرسٹک لک آف پاکستان، پاکستان کے چیلنجز، ان سب باتوں کو ہم سمجھ سکیں اور ایک اچھے پاکستانی ہونے کے ناطے
ہم اپنے ملک کے مسائل میں اپنا حصہ جو ایسی صورت میں ڈالیں کہ وہ مسائل کم سے کم ہوں اور لوگوں کا بھلا ہو۔ تھینک یو ویری مچ، گڈ لک۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دیگر دوستوں کو بھی جو ہے ان کو سینڈ کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اسے میں نے اپنے اس چینل کا نام ہیلپنگ لیسن رکھا۔ تو آپ مجھے سجیشنز دیں، کمنٹس میں لکھیں چیزوں کو کیسے اور اچھا کیا جائے اور کس طرح اس کو امپروو کیا جائے۔ اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔